میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رمضان میں خطبے کے لیے تشریف لائے تو ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب فارغ ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر اسٹیپ پر آمین کہنے کی وجہ کیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہ آئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے اس طرح دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی بخشش و مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے پہ قدم رکھا تو انہوں نے پھر دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو، دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ اور جب میں نے تیسرے اسٹیپ پہ قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو آپ کا نام اقدس سنے، یا رسول اللہ آپ کا نام اقدس سنے اور پھر بھی آپ پہ درود پاک نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو ذرا اب یہ توجہ رکھیے گا، اگر تو استقبال رمضان، اگر اس کی تیاریاں، اگر مجاہدات نفس، ان کا ترک صرف ہمیں فضیلتوں سے محروم کرتا تب بھی بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا نقصان تھا۔ لیکن یہاں یاد رکھیے کہ اگر میں یوں کہوں کہ استقبال رمضان، اس کی تیاریاں اور مجاہدہ نفس فرض ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور پھر بھی اس کی بخشش و مغفرت نہ ہوئی تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو آپ سوچئے جبریل امین دعا کر رہے ہیں، سرکار آمین کہہ رہے ہیں۔ آمین کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو یہ مانگ رہا ہے قبول فرما لے، جو طلب کیا جا رہا ہے اس کو عطا کر دے۔ آمین استجب، قبول فرما۔ تو تمام فرشتوں کا سردار دعا کرے اور رسولوں کا سردار آمین کہے، اس دعا کے مقبول ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ ملا اور پھر بھی شرارتیں ختم نہ ہوں، نہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ روزے رکھ رہے ہیں، نہ گالی گلوچ چھوڑ رہی ہے، نہ جھگڑا چھوڑ رہا ہے، بوڑھے ماں باپ سے بدتمیزیوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بھی بھر رہے ہیں، کانوں کو گناہوں سے بھر رہے ہیں، گندے فحش خیالات تسلسل سے ذہن میں گردش کر رہے ہیں، گندے دوستوں کی صحبت میں رہ رہے ہیں، نیک لوگوں سے دور بھاگ رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیے بخشش و مغفرت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ اور جس پر رمضان میں بخشش و مغفرت کے دروازے بند ہو گئے، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیں بعض اوقات جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو نفس کہتا ہے یار برے پھنس گئے، شیطان بھی کان میں کہتا ہے کہ دیکھا میں نے کہا تھا نہ سنو نہ کچھ کرنا پڑے، تم پھنس گیا، اب نہیں کرو گے ضمیر ملامت کرے گا، اور کرو گے تو ہمارا بیڑا غرق ہوگا۔ تو یاد رکھیں جب اس قسم کے وسوسے آئیں تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور اس بات کو ذہن میں لے کر آئیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے محبوب بندے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں میں سے آپ کو یہاں بٹھا کر رمضان کی تیاری کے سلسلے میں غور و تفکر کی سعادت سے نوازا ہے۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ نفس و شیطان تو ایسے ہی غصے میں آئیں گے، ابے یار یہ کیا ہو گیا، اب یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول ایک طرف ہو، اللہ کے لیے جہت نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں تم ایک طرف پارٹی، تم ایک طرف، اللہ تعالیٰ اس کے رسول ایک طرف ہو، اور نفس و شیطان دنیا اور مخلوق، وہ دنیا اور مخلوق جو اللہ کے راستے سے روکے ہمیں گناہوں کی طرف مائل کرے، ایک طرف ہو۔ بتائیے آپ کا عشق رسول اور آپ کی غیرت ایمانی کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا دامن رحمت تھاما جائے یا نفس و شیطان کے قدموں میں اپنا سر جھکا دیا جائے؟ کیا کہتی ہے آپ کی غیرت؟ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا دامن تھاما جائے تو بس یاد رکھیے کہ عبادات پہ استقامت، گناہوں سے دوری پر پابندی، اپنے ذہن کو پاکیزہ کرنا، اپنے اعمال کو پاکیزہ کرنا، اپنی دوستیوں کو پاکیزہ کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو محبوب اور مطلوب ہے۔ اور اس کے برعکس حرکات کرنا یہ گویا کہ نفس و شیطان کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالنا ہے۔ امتحان اب آپ کا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں جو گھر کے سرپرست ہیں، صرف آپ ہی کو نہیں
آپ پر ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی آپ اسی روش پر لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے نماز کا سوال، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ جیسے ماں باپ بولتے ہیں نا جی کیا کرے بچوں کو، جی کمانا بھی تو عبادت ہے، بچوں کو کھلانا بھی تو عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خیال ذہن سے نکال دینے کی طرف اشارہ فرما دیا، رزق تم بظاہر ذریعہ بن رہے ہو، دے تمہارا رب ہی رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، پاگلوں کو دے رہا ہے، جانوروں کو دے رہا ہے۔ میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی، ولڈربیسٹ ایک علاقے میں پہنچے، انہوں نے بتایا کہ ایک دن میں 1,80,000 ٹن چارہ کھائیں گے۔ 1,80,000 ٹن چارہ لا سکتے ہیں یہاں پر میں؟ میرا رب عطا فرما رہا ہے، پوری کائنات کو کھلا پلا رہا ہے، تو میرے رب نے رزق کا وعدہ کر لیا ہے، وہ تو ہمیں حکم ہے کہ ذریعہ اختیار کریں، ورنہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمیں مکلف بنایا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا، انہیں گناہوں سے بچانے کا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ 10 برس کا ہم کہتے ہیں جی بچہ چھوٹا ہے سونے دو، کیسے سونے دیں؟ اٹھاؤ اور نماز پڑھاؤ، اس لیے کہ آپ کے نبی نے فرمایا بچہ 10 برس کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھواؤ۔ اس لیے گھر کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے رمضان سے پہلے ہی بریک لگائیں، گھر والوں کو کہہ دیں کوئی فلم نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا، بریک لگاؤ، رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ بیوی کہے گی میری قسط نکل جائے گی، بولو تیری قسط ہے، آج سے جنت نکل جائے گی، نامعقول، اپنے بچوں کی آخرت برباد کر رہی ہے۔ اور آپ بھی چھوڑ دیں فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، رمضان کی تیاری کرنی ہے، رمضان کی۔ کیا آپ سب کی خواہش ہے کہ آپ بھی جنت میں جائیں، آپ کے بچے بھی جائیں، بیوی بھی جائے، ماں باپ بھی جائیں، ہے کہ نہیں؟ تو پھر تیاری تو کرنی پڑے گی نا۔ اگر ہم نے خود بھی اپنے آپ کو قابو میں نہیں کیا اور گھر والوں کی اصلاح نہیں کی تو میرے آقا فرما چکے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی بخشش و مغفرت نہ ہوئی وہ ہلاک ہو جائے۔ آمین کہنے کا مطلب وہی پوری دعا دہرا دی سرکار۔ تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ میں بھی جہنم میں جاؤں میری اولاد جائے؟ نہیں، تو لہذا بریک لگوائیں اور گھر والوں کو پیار محبت سے سمجھائیں۔ اگر یہ ریکارڈنگ ہے CD جا کے سنوائیں گھر والوں کو، لو سنو۔ اگر میری بہنیں کی CD سنیں تو میری آواز یا باہر جا رہی ہو تو بہنوں سے بھی گزارش بریک لگائیں۔ محلے کی ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کی برائیاں آپ کے سامنے آ کے کرتی ہیں، ساس کے کارنامے بیان کرتی ہیں، نندوں کی برائیاں کرتی ہیں، ان سے فی الحال دور رہیں، ابھی سے بریک لگائیں، ورنہ یہ رمضان میں روزے رکھ کے ان کے پاس بڑا ٹائم ہوگا، پھر تو آ کے روزے برباد کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ایک صحابی آئے اور فرمایا کوئی میری اجازت کے بغیر افطار نہ کرنا۔ اس فرمان میں ہی اشارہ ہے میرے آقا علم غیب جانتے تھے۔ سرکار نے فرمایا کوئی میری اجازت کے بغیر افطار نہ کرے۔ شام کو ایک صحابی آتے، اجازت لیتے، سرکار اجازت مرحمت فرماتے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میری 2 جوان بیٹیاں انہوں نے روزہ رکھا ہے، آپ کے پاس آتے ہوئے شرماتی ہیں، اجازت دیجئے گھر میں افطار کر لیں۔ سرکار نے چہرہ انور پھیر لیا، انہوں نے دوبارہ عرض کی تو سرکار نے فرمایا تیری بیٹیوں نے روزہ کہاں رکھا ہے؟ وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں، یعنی غیبت کرتی رہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا اپنی بیٹیوں سے جا کر کہے کہ وہ وومیٹنگ کریں، الٹی کریں۔ انہوں نے جا کے اپنی بچی کو کہا ابھی میرے سرکار کی کرامت ہے، میرے سرکار کا معجزہ ہے کہ غیبت جو فرمایا گیا کہ غیبت ایسی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو حقیقتاً گوشت نہیں کھایا جاتا، وہ سمجھایا گیا اتنا ہی برا ہے جیسے بھائی کا گوشت کھانا۔ لیکن میرے سرکار کا معجزہ ہے کہ جب ان لڑکیوں نے انگلی ڈال کے وومیٹنگ کی تو ان کے پیٹ سے گوشت اور خون اور چھیچڑے وغیرہ باہر نکلے۔ وہ صحابی آئے اور آگے سرکار کو عرض کی، سرکار نے فرمایا اگر یہ ان کے پیٹوں میں رہتا تو یہ دونوں جہنم میں جاتی۔ تو ہماری بہنیں بھی ذرا توجہ حاصل کریں کہ جو اس طرح غیبتیں کر رہی ہیں، چغلیاں کر رہی ہیں، شوہر سے بدتمیزیاں کر رہی ہیں، اونچی آواز کرتی ہیں شوہر کے سامنے، غلط